بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 5 بدقسمت عورتیں جن کے مقدر میں بے چینی، مصیبت اور رزق کی کمی لکھ دی گئی ہے۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایسی خوفناک اور دل دہلا دینے والی سچائی بیان کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کی سانسیں تھم جائیں گی اور دل میں خدا کے خوف کی ایک لہر دوڑ جائے گی۔ دنیا میں جب بھی عورت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن میں رحمت، محبت، عزت اور سکون کے خیالات ابھرتے ہیں۔ اگر وہ ماں ہو تو جنت کا راستہ بن جاتی ہے، بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، بہن ہو تو گھر کی لاج اور آبرو کا نشان ہوتی ہے، اور بیوی ہو تو گھر کا سکون اور چین۔ افسوس کہ ہر عورت اس اونچے مقام کی حقدار نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی بد نصیب عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ان کے حصے میں سکون نہیں بلکہ بے قراری، پریشانی، غریبی اور کڑے امتحان لکھ دیے گئے ہیں۔ چاہے وہ سونے چاندی کے محلوں میں رہیں یا مٹی کے کچے گھروں میں، ان کے دل میں ایک ایسی آگ دہکتی رہتی ہے جسے نہ مال و دولت بجھا سکتی ہے، نہ پیار، نہ بچے اور نہ دنیا کا کوئی سہارا۔ دن میں تو وہ ہنستی کھیلتی دکھائی دیتی ہیں، لوگوں کے سامنے مسکراتی ہیں، لیکن رات کی خاموشی میں ان کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب خراب ہے یا قسمت ان پر مہربان نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ ڈراؤنی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ عذاب اصل میں اس دن سے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے پروردگار کے احکامات کو بھلا دیتی ہیں، جب گھر کو محبت کی جگہ لڑائی جھگڑوں کا گڑھ بنا لیتی ہیں، جب زبان سے زہر اگلنے لگتی ہیں، جب انا، ضد اور نفس کی خواہشیں ان کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ پھر نہ شوہر کی محبت کام آتی ہے، نہ ماں باپ کی دعائیں، نہ دولت سے چین ملتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت کام آتی ہے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو زمین کا کوئی بھی سہارا دل کے اس خالی پن کو نہیں بھر سکتا۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو ان 5 قسم کی عورتوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں جن کے متعلق اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کی زندگی آزمائش میں گزرے گی، ان کے دل کو کبھی چین نہیں ملے گا اور ان کی آنکھوں کو حقیقی خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے سینے میں ایک خاص زہر پلتا ہے جو سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ان عادتوں کا شکار ہے تو اس آگ سے بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ جان لینا ہی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل اور مشکل سفر کرنے کا حکم دیا۔ سورج کی گرمی زمین کو تپا رہی تھی، ریت گرم کوئلوں کی طرح پیروں کو جلا رہی تھی، پسینہ جسم کے ہر حصے سے بہہ رہا تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد تھکن چھا گئی، قدم بھاری ہو گئے اور سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ساتھ موجود کھانا اور پانی سب ختم ہو چکا تھا، مشکیزہ خالی تھا اور ہونٹ پیاس سے پھٹ رہے تھے، مگر پانی کی ایک بوند بھی میسر نہ ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس رب نے سفر پر نکالا ہے وہی منزل تک پہنچائے گا۔
بس انہوں نے صبر اور توکل کا سہارا لیا اور آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دور ایک بستی نظر آئی جو غربت، مفلسی اور اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچی اینٹوں کے مکان، ٹوٹی ہوئی دیواریں، سوراخ دار چھتیں اور چہروں پر بھوک کے گہرے نشان تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ غریب لوگ میری کیا مدد کر سکیں گے، مگر اللہ پر یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی میں چلے گئے۔ ایک پرانا سا دروازہ دیکھ کر دستک دی تو کواڑ کھلے اور سامنے ایک کمزور سی عورت کھڑی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا اور آنکھیں برسوں کے غم سے بھری ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا تو لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی اور آپ کے قدموں میں گر گئی۔ کانپتی آواز میں بولی، اے اللہ کے نبی، مدتوں سے آپ کی زیارت کی تمنا دل میں لیے بیٹھی تھی، مگر بھوک اور بے بسی نے ہمت ختم کر دی تھی۔ آج اللہ نے آپ کو میرے دروازے پر بھیجا ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی پل ہے۔ اس نے عاجزی کے ساتھ آپ کو گھر کے اندر بلایا، ایک پرانے تخت پر بٹھایا اور جو کچھ گھر میں موجود تھا، چاہے وہ کتنا ہی سادہ کھانا کیوں نہ ہو، بڑی عقیدت سے پیش کیا۔ پھر کانپتی آواز میں التجا کی، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے کلام کریں تو میرے بارے میں ضرور پوچھیے گا کہ میں ہر وقت کیوں روتی رہتی ہوں، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، کیا میری تقدیر میں ہمیشہ دکھ ہی لکھے گئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کا سوال رب کے حضور رکھیں گے۔ وقت گزرا، سفر پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ واپسی پر وہی بستی سامنے آئی اور وہی عورت یاد آ گئی۔ آپ اس کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ عورت بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر امید اور دل میں ڈر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت نرمی سے فرمایا، اے عورت، میں نے تیرے متعلق اپنے رب سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ 5 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ بے سکونی، رونا اور تکلیفیں لکھ دی گئی ہیں، چاہے وہ محلوں میں رہیں یا تنہائی کے اندھیروں میں، ان کے دل کو کبھی چین نہیں ملتا۔ اور اے عورت، شاید تو بھی انہی میں سے ہے، اسی لیے تیری آنکھیں خشک نہیں ہوتی اور تیری روح کو سکون نہیں ملتا۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لرزتی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیں وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن کے لیے میرے رب کا اتنا سخت حکم ہے، کہیں میں بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کانپتے جسم کو دیکھا، جس کے چہرے پر سوالوں کی تڑپ تھی۔ آپ نے پیار سے فرمایا، سن، میرا رب فرماتا ہے کہ پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہی گھر کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی عزت کو دوسروں کے سامنے تماشا بناتی ہے، اس کے راز کھولتی ہے، اس کے عیب لوگوں میں اچھالتی ہے اور اس کی آبرو کو اپنے غرور کے نیچے کچل دیتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ عورت کی زبان اس تلوار کی مانند ہے جو جسم نہیں بلکہ روح اور دل کو کاٹتی ہے۔
جو عورت اپنی سہیلیوں، رشتہ داروں یا محفلوں میں شوہر کی کمائی، اس کے اخلاق، گھر کے حالات، یہاں تک کہ اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے یہ بول زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ جب عورت شوہر کی عزت کا پردہ پھاڑتی ہے تو اللہ اس کے گھر سے برکت کا سایہ ہٹا لیتا ہے، پھر نہ دیواروں میں پیار رہتا ہے نہ دل کو اطمینان ملتا ہے۔ ایسی عورت اگر ہزاروں نمازیں پڑھیں، تلاوت کرے یا خیرات بانٹے، تب بھی جب تک شوہر کی عزت کی حفاظت نہ کرے، فرشتے اس کے گھر سے رحمت لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے مسکرائے مگر دل میں ویرانہ بسا ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی کھوکھلی، اولاد بے چین، نیند اڑی ہوئی اور رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو عورت شوہر کے بھید ظاہر کرتی ہے، میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں اور گھر کا سکون چھین لیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ اگر لباس ہی جسم کو ننگا کر دے تو اللہ اپنا پردہ کیوں قائم رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، مگر جو عورت گھر کے مرد کی عزت خاک میں ملائے وہ اللہ کے حکم سے بغاوت کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہو گئی ہے۔ عورتیں زبان کی تیزی کو اپنی طاقت سمجھتی ہیں، واٹس ایپ گروپ اور محلے کی باتوں میں شوہروں کی کمزوریاں بتاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ عام سی باتیں ہیں، مگر وہ اپنی تقدیر میں زہر گھول رہی ہوتی ہیں۔ جو عورت شوہر کی عزت کا دیا بجھاتی ہے وہ اپنے گھر کی جنت کو دوزخ بنا لیتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور اس کے نصیب میں وہ بے سکونی لکھ دی جاتی ہے جو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، دوسری عورت وہ ہے جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت اور احترام کو بھول جاتی ہے، جو سسرال جا کر والدین کو حقیر سمجھنے لگتی ہے، ان پر احسان جتاتی ہے یا ان سے بدتمیزی کرتی ہے۔ ایسی عورت بھی زندگی سے برکت گنوا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے نصیب سے آرام اٹھا لیتا ہوں، رزق سے برکت ختم کر دیتا ہوں اور زندگی کو مصیبتوں میں بدل دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی بے چینی کے ساتھ جائے گا۔ جو عورت والدین کی تربیت، ان کی قربانیاں اور دعائیں بھلا دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہے کہ اب شوہر ہی سب کچھ ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ جب بیٹی اپنی اصل جڑ یعنی ماں باپ کو بھلا دے تو اللہ اس کی قسمت کو بکھرنے دیتا ہے۔ جو عورت والدین کی قدر نہیں کرتی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دنیا اور قبر دونوں میں رلاؤں گا، کیونکہ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے میرے عرش کو ہلا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہے جو حسد اور جلن کو اپنی عادت بنا لیتی ہے، دوسروں کی خوشی، بچے اور دولت دیکھ کر کڑھتی ہے اور دل میں یہ خواہش کرتی ہے کہ کاش ان کا گھر برباد ہو جائے اور خوشیاں چھن جائیں۔ ایسی عورت جب دوسروں کی ہنسی پر روتی ہے تو اللہ اس کے مقدر کو رلاتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے خود حسد کرنے والے کو راکھ کرتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو شیطان کی پہچان بنا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے حسد کیا۔
ایسی عورت چاہے کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کرے، اگر دل میں جلن ہے تو اس کے عمل آسمان تک نہیں پہنچتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے اللہ اس سے سکون چھین لیتا ہے۔ ایسی عورت کی زندگی جلتی ہوئی لکڑی کی طرح ہوتی ہے، جس کا باہر دھواں کم ہوتا ہے مگر اندر کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ چوتھی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو اپنے گھروں کی بنیاد جھوٹ، دھوکے اور مکر و فریب پر رکھتی ہے، جس کو زبان پر تو مٹھاس ہو مگر دل میں زہر چھپا ہو، سامنے تو مسکرائے مگر پیچھے پیٹھ میں چھرا گھوپے اور سازشیں کرے، ساس، نند، شوہر یا عزیزوں کے خلاف جال بنے، جھوٹے الزامات لگا کر شوہر کو اس کے گھر والوں سے لڑاوے۔ ایسی عورت اپنے گھر کی دیواریں خود گراتی ہے اور اپنی تقدیر کے دروازے بند کر لیتی ہے۔ رشتے عمارتوں کی طرح ہوتے ہیں اور جھوٹ کا جالا بننے والی عورت اس مکڑی کی طرح ہوتی ہے جو خود اپنے ہی جالے میں پھنس جاتی ہے۔ آخری یعنی پانچویں عورت وہ ہے جو اپنی عبادت، نماز اور تسبیح پر گھمنڈ کرتی ہے، خود کو دوسروں سے برتر اور نیک سمجھتی ہے، کسی غریب عورت کو حقیر جانتی ہے اور سادہ کپڑوں والی کو جاہل تصور کرتی ہے، اپنی ملازمہ یا بہو کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ اے میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، عورت کا مرتبہ تبھی بلند ہوتا ہے جب وہ شوہر کی عزت کی نگہبان اور والدین کی خدمت کرنے والی ہو۔ ان بنیادوں کو مضبوط کرو گی تو گھر میں رحمتیں برسیں گی اور فرشتے تم پر سلام بھیجیں گے، مگر جو زبان اور تکبر سے رشتے ختم کرے اس کی زمین تنگ اور دل ہمیشہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو تاکہ حقیقی سکون ملے اور دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر کے اس خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی مزید سبق آموز اور اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔